اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ پاک تمام اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو کسی کا محتاج نہیں کرنا، صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو نور سے روشن رکھنا اور اس میں جنت کی ہوائیں داخل کرنا۔ یا اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دو۔ یا اللہ پاک سب کی مصیبتوں کو دور کر دے، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثابت بنانی حفاظ حدیث میں ہے، اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آنکھیں جاتی رہیں گی، فرمایا کہ ان آنکھوں سے اگر روئیں نہیں تو فائدہ ہی کیا ہے۔ اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی ہو جائے۔ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا۔ دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ ثابت کا عمل کیا تھا۔ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ 50 برس شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ باوجود علمی مشاغل کے جو سب کو معلوم ہے اور ان کے علاوہ قاضی القضات ہونے کی وجہ سے قضا کے مشاغل علیحدہ تھے، لیکن پھر بھی 200 رکعت نوافل روزانہ پڑھتے تھے۔ حضرت محمد بن نصر مشہور محدث ہیں، اس انہماک سے نماز پڑھتے تھے جس کی نظیر مشکل ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی پہ ایک بھیڑ نے نماز میں کاٹا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی نہ خشوع خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعت میں ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حناد ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے۔ مغرب کے بعد ہی میں واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ 70 برس سے ان کا یہی عمل ہے، اور اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قیصر جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں 4 بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے، جذام، جنون، اندھا پن اور فالج۔ یا اللہ ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔